میرا نام ہے کاشف خان اور میں اسٹڈی آن لائن کی طرف سے آپ لوگوں کی طرف مخاطب ہوں. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو جلد سے جلد سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نئے نئے اپڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں. اچھا جی، آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کا نام ہے نرسنگ ان اسلام. ٹھیک ہے، ابھی تک تو ہم نے فلورنس نائٹنگیل کے بارے میں پڑھا کہ وہ فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ تھی، لیکن فلورنس نائٹنگیل سے 1200 سال پہلے کسی نے نرسنگ کے بارے میں آئیڈیا دی تھی اور وہ تھی ایک اسلامک نرس اور اس کا نام تھا رفیدۃ الاسلمیہ. رفیدۃ الاسلمیہ نے وہ اسلامک نرس تھی جنہوں نے نرسنگ میں کافی حد تک کام کیا تھا. ہائیجین، ٹھیک ہے، یہ سیویج سسٹم، یہ پراپر ہائیجینک سسٹم، انوائرمنٹل جو تھیوری تھی وہ پراپرلی اس نے بھی پیش کی تھی. بس یہ صرف ڈیفرنس تھا کہ تب جو تھیوریٹیکل کام تھا وہ نہیں تھا، تب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ مطلب یہ سب کچھ ڈاکومنٹ ہو سکے. لیکن جو چیزیں فلورنس نائٹنگیل نے اپنی تھیوری میں بتائے ہیں وہ رفیدۃ الاسلمیہ نے پریکٹیکلی اپلائی کیے تھے اور اس کا بہت زیادہ اچھا ایفیکٹ آیا تھا ان ڈفرینٹ اسلامک وارز. بہت زیادہ ہمارے ساتھ ایسے صحابی تھے جو لڑ رہے تھے اور وہ زخمی ہو گئے تھے. رفیدۃ الاسلمیہ نے ان کو کیئر پرووائڈ کیا، نرسنگ کیئر پرووائڈ کیا، ہائیجینک طریقے سے ان کو نرسنگ کیئر پرووائڈ کیا اور وہ ہیل ہوئے تھے. ان کے جو انجرڈ سپاہی تھے، جو انجرڈ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، یہ جو تھی وہ ہمارے ساتھ رفیدۃ الاسلمیہ نے، وہ ہمارے ساتھ فرسٹ اسلامک نرس تھی جنہوں نے نرسنگ کی فیلڈ میں کافی حد تک کام کیا تھا. اچھا جی، اب رفیدۃ الاسلمیہ نے یہ نرسنگ کا جو ورک تھا یہ کہاں سے سیکھا تھا، کس طرح وہ اتنی اچھی نرس بنی، یہ ساری چیزیں اب ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن رفیدۃ الاسلمیہ نے 1200 سال پہلے وہ کام کیا تھا جو کہ 1200 سال بعد ہمارے ساتھ فلورنس نائٹنگیل کر رہی تھی. ٹھیک ہے، لیکن تب کی بات الگ تھی اور اب کی بات الگ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم جب سٹارٹنگ لیں گے تو ہم یہی پڑھیں گے کہ ہمارے ساتھ رفیدۃ الاسلمیہ، ہمارے ساتھ انہوں نے نرسنگ کو انٹروڈیوس کیا تھا مسلم ورلڈ میں 1200 سال پہلے فلورنس نائٹنگیل سے، who is known as the founder of modern nursing. چونکہ فلورنس نائٹنگیل کو ہم فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ کہتے ہیں لیکن رفیدۃ الاسلمیہ کو ہم اگنور کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں اور ہم رفیدۃ الاسلمیہ کے کام کو دیکھیں وہ فلورنس نائٹنگیل سے کم نہیں تھا، بلکہ اس نے فلورنس نائٹنگیل کی طرح ہی کافی اچھا کام کیا تھا ان دی فیلڈ آف نرسنگ، جو کہ ہمارے ساتھ ایک اسلامک نرس ہیں. Rufaidat al-Aslamiyya was recognized for her work in medical and social circles in the earliest days of Islam, and she was the first female Muslim nurse. ہمارے ساتھ جب جو ارلیسٹ ڈیز آف اسلام تھے، چونکہ رفیدۃ الاسلمیہ ہمارے ساتھ مدینہ میں رہتی تھی، جب ہمارے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، رفیدۃ الاسلمیہ مدینہ میں تھی اور رفیدۃ الاسلمیہ نے وہ انصاریوں میں سے تھی جنہوں نے سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائی تھی اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پراپرلی ویلکم کیا تھا. شی واز امنگ دا فرسٹ پیپل ان مدینہ ٹو ایکسیپٹ اسلام. مدینہ میں جن لوگوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا وہ بھی ان میں سے سب سے پہلی والے عورتوں کے سب میں شامل تھی. شی کنٹریبیوٹیڈ with the other Ansar women to welcome Prophet Muhammad peace be upon him on his arrival to Medina. اور جب ہمارے ساتھ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر رہے تھے مکے سے مدینے میں، رفیدۃ الاسلمیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا تھا. جو اور انصار عورتیں تھیں انہی کی طرح حضرت جو رفیدۃ الاسلمیہ تھا ان نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا تھا. رفیدۃ الاسلمیہ's فادر سعد الاسلامی، جو ہمارے ساتھ حضرت رفیدۃ الاسلمیہ کے والد صاحب تھے حضرت سعد الاسلامی، وہ ایک فزیشین تھے اور ایک مینٹور تھے رفیدۃ الاسلمیہ کے. Rufaidah initially obtained clinical expertise
experience from her father. رفیدہ نے انیشیل میں اپنے باپ سے یہ ساری چیزیں سیکھی تھی، ٹھیک ہے، چونکہ وہ ایک فزیشین تھا، وہ حضرت رفیعۃ الاسلمیہ کا مینٹور تھا. سو رفیعۃ الاسلمیہ نے کافی حد تک چیزیں اپنے باپ سے سیکھی تھی، جو کلینکل پریکٹس ہیں وہ اپنے باپ سے انہوں نے حاصل کی تھی. ڈیوٹنگ herself to nursing and taking care of sick people, رفیدہ became an expert healer. سو جب کبھی بھی وہ یہ چیزیں سیکھ رہی تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو فلی ڈیوٹ کیا تھا ٹو دا فیلڈ آف نرسنگ، اور انہوں نے اس میں اتنا مہارت حاصل کیا کہ ان کے جو بھی اسکلز تھے وہ ہیلنگ پروسیس میں کنورٹ ہوتے تھے. مطلب وہ جب کبھی بھی وہ حکیم بن گئی تھی، وہ ان کے ہاتھوں میں حکمت آ گیا تھا، وہ جس کو بھی ہاتھ لگاتی تھی وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیوٹ کیا تھا. اور یہ سچ ہے کہ جب کبھی بھی آپ کسی کام کو ڈیوٹ ہوتے ہو سو آپ کی اس کام میں وہ مزہ آ جاتا ہے، وہ حکمت آ جاتی ہے. She practiced her skills in field hospitals and her tent during many battles. وہ جب کبھی بھی ہمارے ساتھ وار ہوتا تھا، جنگ ہوتی تھی، اور وہ جو صحابی تھے وہ جنگ کی لے جاتے تھے، سو وہ ایک ٹینٹ لگاتی تھی اور اس میں وہ کلینکل ایکسپرٹیز اپلائی کرتی تھی تاکہ وہ جو بھی انجرڈ صحابی ہوتے تھے ان کو کیئر پرووائڈ کریں. سو انہی ٹینٹ میں وہ ان کو نرسنگ کیئر پرووائڈ کرتی تھی اور اس کا ایک اچھا رزلٹ نکلتا تھا. When Saad ibn Mu'adh was injured in the battle of Al-Khandaq, the trench, جب الخندق غزوہ خندق ہو رہا تھا اور اس میں سعد ابن معاذ زخمی ہو گیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت رفیعۃ الاسلمیہ کو کہو کہ حضرت سعد ابن معاذ کو اپنے ٹینٹ میں کیئر پرووائڈ کرو، نرسنگ کیئر پرووائڈ کرو، اور اسی نرسنگ کیئر سے وہ ٹھیک ہو گیا تھا. Rufaidah implemented her clinical skills and medical experience into developing the first ever documented mobile care units that were able to meet the medical needs of the community. حضرت رفیعۃ الاسلمیہ کی کلینکل سکلز اتنے اچھے ہو گئے تھے کہ انہوں نے موبائل کیئر یونٹس پروڈیوس کیے، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے لوگوں کو نرسنگ کیئر پرووائڈ کرتی تھی، اور وہ کمیونٹی میں کافی باثر رہیں اور لوگوں کے لیے وہ بہت ہیلپ فل رہی. موسٹلی ہر ورک واز پرائمریلی ان ہائیجین اینڈ اسٹیبلائزنگ پیشنٹس. جو رفیعۃ الاسلمیہ کا جو کام تھا وہ فلورنس نائٹنگیل سے ڈفرینٹ نہیں تھا، وہ بھی ہائیجینکلی پیشنٹ کو ٹریٹ، جو کیئر تھی، نرسنگ کیئر تھی، وہ پرووائڈ کر رہی تھی اور اس کے کافی اچھی رزلٹ نکل آ رہے تھے. فلورنس نائٹنگیل بھی اسی چیز پہ وہ یقین رکھتی تھی کہ ہم اگر پیشنٹ کو ہائیجین پرووائڈ کریں، سیپسس سے پیشنٹ کو بچائیں، سو ان کی جو ہیلنگ پروسیس ہے وہ بہت زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پریئر ٹو فردر اینڈ مور انویزو میڈیکل پروسیجرز، اور وہ جو بھی انویزو میڈیکل پروسیجرز کرتی تھی ان میں وہ ہائیجین کو کافی ترجیح دیتی تھی، کیونکہ سیپسس سے پیشنٹ کو بچانا ہے. ان کو یہ علم تھا کہ اگر جراثیم خون میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر ہیلنگ پروسیس مشکل ہو جاتا ہے. اور یہی ہمارے ساتھ فلورنس نائٹنگیل کی تھیوری بھی تھی، جو ان کی انوائرمنٹل تھیوری ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے. سو انوائرمنٹل تھیوری اس سے پہلے رفیعۃ الاسلمیہ نے 1200 سال پہلے پیش کی تھی، لیکن لوگ فلورنس نائٹنگیل کی جو تھیوری ہے ان کو کافی ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ماڈرن نرسنگ کا آغاز فلورنس نائٹنگیل نے کیا تھا. رفیدہ had trained a group of women companions as nurses. رفیدہ نے بھی فلورنس نائٹنگیل کی طرح نرسز کی جو کمپینین تھے، جو وومن تھے، ان کو ٹرین کیا تھا، اور وہ ان کے ساتھ جاتی تھی ڈفرینٹ وارز پر. جیسے کہ فلورنس نائٹنگیل کے ساتھ وہ ٹرینڈ نرسز جاتی تھیں کریمین وارز میں ڈفرینٹ ایریاز پر، اور وہاں پر وہ پیشنٹس کو کیئر پرووائڈ کرتی تھی. اسی طرح رفیدہ نے بھی اپنا ایک ٹیم بنایا تھا جن کو رفیدہ نے ٹرین کیا تھا، اور وہ ان کے ساتھ پراپرلی جاتی تھی. تھرو آؤٹ دا وار اینڈ بیٹلز انڈر پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم، رفیدہ لیڈ گروپس آف والنٹیئرز نرسز who went to the battlefield and treated the casualties. She participated in the battles of Badr, Uhud, Khandaq, Khaybar and others. حضرت رفیعۃ الاسلمیہ نے کافی جنگوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی تھی، اور وہاں پر کافی انہوں نے نرسنگ کیئر پرووائڈ کیا تھا. اور بیٹلز میں جو انجرڈ سپاہی ہوتے تھے، جو انجرڈ صحابی ہوتے تھے، ان کو انہوں نے پراپرلی کیئر پرووائڈ کیا تھا، پراپرلی نرسنگ کیئر پرووائڈ کیا تھا. اور اس کی جو نرسنگ کیئر تھی، ان کی جو نرسنگ کیئر تھی وہ کافی باثر رہی، اور اس سے کافی فائدہ ہوا تھا. اسلامک جو سپاہی تھے، جو صحابی تھے، ان کو کافی
فائدہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت بھی دے دیتے کہ آپ جائیں، لائک بدر میں، غزوہ احد میں، خندق میں، خیبر میں، ان ساروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بیٹل فیلڈ پہ گئی ہے رفیعۃ الاسلمیہ، اور وہاں پر انہوں نے نرسنگ کیئر پرووائڈ کی ہے سپاہیوں کو. The Muslim religion has a similar tradition of services to others in the name of God. Rufaidah al-Islamiyya, who cared for the sick and injured, is considered the mother of nursing in the Mid-Eastern مسلم کنٹریز. مڈ ایسٹرن مسلم کنٹریز میں رفیعۃ الاسلامیہ کو ایک مدر آف نرسنگ کہتے ہیں ہم ان کو. ٹھیک ہے. شی ٹرینڈ وومن اینڈ ینگ گرلز ان دا آرٹ آف نرسنگ اینڈ نرس دا سک اینڈ wounded during times of war. The duties of the nurses in time of war were to provide water for the sick and wounded, tend to their injuries, give medicines as needed, provide comfort, measures and transport the dead bodies back to Medina. تو یہ ان لوگوں کا کام تھا. ٹھیک ہے. پراپرلی پانی پرووائڈ کرنا پیشنٹس کو، جو سک اور واؤنڈڈ پیپل تھے ان کو پراپر، جو انجر پارٹ تھے ان کو پراپر ہائیجینکلی صاف کرنا، ان کو میڈیکیشن دینا، ان کو کمفرٹ دینا، اور جو ڈیڈ باڈیز تھے ان کو پراپرلی مدینہ ٹرانسفر کرنا، یہ نرسز کا کام تھا. ان فالوئنگ ایئرز دا رائٹنگ آف ہیپوکریٹس اینڈ گیلن were translated to Arabic. Nursing was improved alongside medicines during the Muslim Empire. Hospitals were built and an extensive materia medica was built. اتنا کام ہوا تھا اس زمانے میں. ٹھیک ہے. رفیعۃ الاسلامیہ کی جو اکمپلشمنٹ تھے، شی devised the first nursing code of conduct and ethics based on Islam. She established clinics in the mosque. She is the founder of the first school of nursing for women. So جو first school of nursing for women ہے وہ رفیعۃ الاسلامیہ نے کیا تھا. یہ تھے ہمارے ساتھ رفیعۃ الاسلامیہ کے اچیومنٹس. کریکٹرسٹک آف رفیعۃ الاسلامیہ: kind and empathetic, a capable leader and organizer, able to mobilize others, clinical and training skills, did not confine her nursing to the clinical situation and went out in the community. یہ ہمارے ساتھ تھے رفیعۃ الاسلامیہ کے کریکٹرسٹکس. اور یہ ساری جو سٹوری تھی وہ تھی ہمارے ساتھ رفیعۃ الاسلامیہ کی. رفیعۃ الاسلامیہ نے جو کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے، اور وہ ہم جو ہے وہ یوزول، اور ہم جو ہے اس کو رفیعۃ الاسلامیہ کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے، چونکہ وہ ہمارے ساتھ ایک اسلامک نرس ہیں. تو اسلام میں رفیعۃ الاسلامیہ کو ہم ایک ویڈیو دیں گے کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا تھا. ٹھیک ہے. آئی ہوپ یو وڈ لائک دا ویڈیو.